ادبستان کے سامعین سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برقائے خان، مصنف اسلم راہی۔ قسط نمبر 14۔ سورج غروب ہونے کے قریب تھا۔ دریائے وولگا جو بے پناہ علوم و فنون عالی شان حکایات کا امین تھا، زبردست سلطنتوں کی حیرت انگیزی صناعی شاندار تمدن اور نظر فریب تہذیبوں کا پاسبان تھا، مہپاروں کی بے انت جھلکیوں، بے پناہ ادب لطیف کثیف کے ذخیروں کو جو اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے تھا، آباد کھنڈروں اور پتھریلے کوہساروں سے ٹکراتا کسی ٹوٹنے والے ستارے کی طرح سائبیریا کی طرف سے آتا ہوا جنوب کی طرف بھاگ رہا تھا، اچھلتی بل کھاتی اپنی لہروں سے جنگل میں چیختی ہواؤں کو نم آلود کرتا جا رہا تھا، موسموں کی کیفیت کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے بڑی جاں بازی اور فداکاری کے ساتھ کوہساروں کا جگر چیرتا ہوا سانپ کی طرح لہریں لیتا اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا۔ ایسے میں خریم بن مکروم اپنے لشکر کے ساتھ دریائے وولگا کے کنارے کنارے اس جگہ آیا جہاں دریائے وولگا ایک دم بائیں جانب کو بل کھاتا ہوا ولادیمیر کی طرف چلا جاتا تھا۔ وہاں سامنے کی طرف سے جو وہ منگول ہرکارے آتے دکھائی دیے جو اس کی مہم کی کامیابی کے لیے برقائے خان نے پہلے سے ان علاقوں کی طرف روانہ کر رکھے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی اپنے کارواں کو خریم بن مکروم نے روک دیا۔ اتنی دیر تک منگول ہرکارے بھی قریب آ گئے۔ لشکر کے سامنے خریم بن مکروم، قریش، گوچلوک اور گوچمان موجود تھے۔ منگول ہرکارے جب قریب آئے تب خریم بن مکروم انہیں مخاطب کر کے کچھ کہنے ہی والا تھا کہ آنے والے ہرکاروں میں سے ایک اسے مخاطب کرتے ہوئے بول اٹھا، ہم آپ لوگوں کے لیے اچھی اور بری دونوں طرح کی خبریں لے کر آئے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد ہرکارہ رکا، پھر خریم بن مکروم کو مخاطب کر کے کہنے لگا، پہلے میں ان علاقوں کی کیفیت آپ سے بیان کر دوں، اس کے بعد میں بتاتا ہوں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ جہاں اس وقت آپ نے اپنے کارواں کو روکا ہے، یہاں میں دیکھتے ہیں دو دریاؤں کا سنگم ہے۔ ایک دریائے وولگا ہے جو بائیں طرف کو ہو لیا ہے، دوسرا دریائے بیلا ہے جو دائیں طرف سے آتا ہے۔ ذرا مشرق میں اس دریائے بیلا میں دو اور بڑے دریا ملتے ہیں، ایک دریائے گاما اور دوسرا دریائے ویاتکا ہے۔ اب یوں جانیں چار دریا یہاں آ کے اپنے پانی کو انڈیلتے ہیں۔ ان چاروں دریاؤں کے درمیانی حصے میں جہاں برف پڑی رہتی ہے وہاں گھاس بھی خوب ہوتی ہے۔ وادیوں کے اندر لوگ اپنی ضروریات کا اناج بھی اگا لیتے ہیں۔ جس جگہ آپ لوگ اپنے لشکر کے ساتھ کھڑے ہیں اس سے تھوڑا بائیں جانب جائیں تو دریائے وولگا کے قریب ہی کازان کا بڑا شہر ہے۔ اب فکر مندی کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ خادہ بدوش سلاف قبائل جن سے آپ انتقام لینا چاہتے ہیں وہ ان علاقوں میں اکیلے نہیں ہیں، ان کے علاوہ ان علاقوں میں دو اور خانہ بدوش قبیلے بھی ہیں، ایک کالمک اور دوسرے جنگاری۔ سلاف خانہ بدوش میں کچھ نصرانی بھی ہیں جبکہ کالمک اور جنگاری دونوں ہی بدھ مت کے پیروکار ہیں۔ ان تینوں وحشی خانہ بدوش قبائل کا آپس میں اتحاد ہو چکا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اب ہمیں سلافوں ہی کا نہیں کالمکوں اور جنگاریوں کے خلاف بھی جنگ کی طرح ڈالنی ہوگی، اس لیے کہ جب ہم سلافوں سے انتقام لیں گے تو از خود کالمک اور جنگاری بھی ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے، اس لیے کہ ان کے ساتھ ان کا اسی قسم کا اتحاد ہے۔ مزید یہ کہ کافی سلاف بھی بدھ مت کے پیروکار ہیں۔ یہ تو ایک تشویشناک خبر ہے۔ ایک اچھی خبر بھی ہے اور وہ یہ کہ ان علاقوں میں بلغار ترک بھی ہیں جو دوسرے قبائل کی طرح خانہ بدوشوں کی سی زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ مورخین اور سوانح نگار عام طور پر یہی تاثر دیتے ہیں کہ ان علاقوں میں سب سے پہلے منگولوں نے اسلام قبول کیا، لیکن یہ درست نہیں، اس لیے کہ دریائے وولگا اور یورال اپنی تاریخ کی ابتدا سے ہی ترکوں کے علاقے چلے آئے ہیں۔ یہاں بلغار ترک رہا کرتے تھے۔ بلغاری ترک کا حکمران الماس سلجی پہلا حکمران تھا جو مسلمان ہوا، پھر تمام وادی بھی مسلمان ہو گئی۔ ان کے تعلقات سائبیریا کے ترکوں سے تھے، لہٰذا ان کے ذریعے ان کے اندر بھی اسلام پھیل گیا۔ یہ ترک خانہ بدوش ایک طرح سے ان علاقوں کے آباد کار بھی تھے۔
جہاں چاروں طرف وسیع و عریض غیر آباد علاقے تھے جنہیں گھنے جنگلوں، شوریدہ دریاؤں اور گہری دلدلوں نے ایک دوسرے سے کاٹ رکھا تھا۔ معاش کے ذرائع محدود تھے اور انہیں حاصل کرنے کے لیے سخت محنت کرنا پڑتی تھی۔ وسیع جنگلوں کی پناہیوں میں اور دریاؤں سے پار وسیع وسائل تھے جو حاصل کرنے کے خواہش نے انہیں ان رکاوٹوں کو تسخیر کرنے کی امنگ دی۔ یہ کوئی آسان نہیں، اکثر جانوں پر کھیلنا پڑتا تھا۔ یہ لوگ پیدائشی طور پر جفاکش اور مضبوط تھے۔ یہاں کے انسانوں اور طبعی ماحول نے انہیں سخت جان بنا دیا تھا۔ ان کے اندر مشکلات پر قابو پانے کی قوت اور صلاحیت پیدا ہوئی۔ شدید موسموں اور پرخطر حالات کا مقابلہ کرنے کی توانائی نے بھی جنم لیا اور ان کی تخلیقی قوتوں کو جلا بھی ملی جو خالق نے انسان کی فطرت میں ودیت کی ہیں، جن کی مدد سے وہ اپنے آپ کو ہر قسم کے سنگین حالات سے نمٹنے کے لیے تیار کر لیتا ہے۔ اس ماحول نے ان بلغاری ترک مسلمانوں کی نفسیات پر گہرا اثر ڈالا۔ میلوں تک پھیلے برفیلے میدانوں، جنگلات کے گہرے سایوں اور افسردہ اور خنک فضاؤں نے ان کے اندر سرد مہری پیدا کی۔ طبعی اور غیر طبعی مشکلات پر قابو پانے کی عزیمت اور ان کے ساتھ کشمکش نے ان کے رویوں میں سختی بھر دی۔ پھر اپنے آپ کو زندہ رکھنے کی خواہش اور ماحول اور زمانے کی ہلاکت خیزیوں سے محفوظ رکھنے کے احساس نے انہیں احساس ذات کا شعور بخشا، اور اس احساس ذات نے ان کی صلاحیت کو اور ثقیل کر دیا۔ اس احساس ذات ہی نے ان میں دوسری قوموں سے عظیم تر ہونے اور اپنے گرد و پیش کی قوموں کو اپنے سامنے فرو تر سمجھنے کا جذبہ پیدا کیا۔ مخاطب ہونے والا ہر کارہ تھوڑی دیر کے لیے رکا۔ اس کے بعد خریم بن مکروم کو مخاطب کرتے ہوئے دوبارہ کہہ رہا تھا، بلغاریوں کے سردار سے بھی ہماری بات ہوئی ہے۔ یہاں میں یہ بھی کہتا چلوں کہ یہاں بلغاریوں کا ایک گروہ نہیں، کئی خانہ بدوش گروہ ہیں، ان کے کئی سردار ہیں۔ ان میں سے ایک کے ساتھ ہماری بات ہوئی ہے۔ بلغاری ترک سردار کا نام بالا خان ہے، بہت دلیر، بہت شجاع اور بہت توانا ہے۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ سلافوں، کالمکوں اور جنگاریوں کے خلاف ضرور ہماری مدد کرے گا۔ ان علاقوں کے اندر مزید تبدیلی یہ ہے کہ یہاں سلافوں، کالمکوں اور جنگاریوں نے 3 مقامات کو اپنا مرکز بنا رکھا ہے، اور تینوں مقامات کے درمیانی حصے میں وہ اپنے جانوروں کو نئی نئی چراگاہوں میں لیے پھرتے ہیں۔ ان تینوں قبائل کا ایک گروہ دریائے وولگا اور دریائے ویاتکا کے درمیان سرگرداں رہتا ہے۔ دریائے ویاتکا کے قریب انہوں نے پتھروں اور مٹی سے ایک شہر بھی آباد کر رکھا ہے جہاں وہ اکثر و بیشتر سرما گزارتے ہیں۔ اس شہر کا نام ارزرم ہے۔ ان وحشی قبائل کا ایک حصہ دریائے گاما اور دریائے ویاتکا کے جو درمیانی علاقے ہیں ان کے اندر سرکردہ رہتا ہے، اور انہوں نے بھی اپنا ایک مستقل ٹھکانہ بنا رکھا ہے۔ اس کا نام گلسوزی ہے۔ ان کا تیسرا حصہ دریائے گاما اور دریائے بیلا کے درمیانی حصے میں جو چراگاہیں ہیں ان سے مستفید ہوتا ہے، اور ان کی آماجگاہ اور ان کا جو شہر ہے اس کا نام گنگور ہے۔ اب جہاں تک بلغاری ترکوں کا تعلق ہے تو وہ جنگجوئی اور وحشت میں ان تینوں خانہ بدوش سے بالاتر ہیں۔ ان کا علاقہ دریائے بیلایا کے جنوب میں ہے اور اوفا شہر ان کا مرکز ہے۔ ان کے سردار بالا خان نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ ہمیں جب بھی ان وحشی قبائل کے خلاف مدد کی ضرورت ہوئی وہ ضرور ہماری ضروریات کا خیال رکھیں گے۔ یہاں تک کہتے کہتے آنے والے اس ہرکارے کو تھوڑی دیر کے لیے رک جانا پڑا، اس لیے کہ پچھلے حصے سے برکائے خان کا دست راست تورائی خان اور ایک دوسرا منگول سردار کشلی خان اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے وہاں آ گئے تھے۔ شاید وہ کاروان کے پچھلے حصے میں سفر کر رہے تھے، جس حصے میں لشکر کے لیے خوراک اور ضروریات کا دوسرا سامان تھا۔ شاید تورائی خان اور کشلی خان اس حصے کی حفاظت پر تھے۔ تورائی خان اور کشلی خان دونوں گھوڑوں سے اترے، گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے جب خریم بن مکروم کے قریب آن کھڑے ہوئے تب ہرکارے بڑی عقیدت کے ساتھ ان سے ملے اور اب تک جو گفتگو ہوئی تھی اس سے ان دونوں کو آگاہ کیا۔ یہ ساری تفصیل سننے کے بعد تورائی خان نے بڑی ہمدردی اور شفقت میں خریم بن مکروم کی طرف دیکھا، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز بھائی، اگر برا نہ مانو تو ہمیں اپنے لشکر کے ساتھ یہاں پڑاؤ کر لینا چاہیے۔ یہاں پڑاؤ کرنے کی 2 وجوہات ہیں۔ اول یہ کہ سورج تھوڑی دیر بعد غروب ہو جائے گا، رات تو ہمیں کہیں بسر کرنی ہے،
کیوں نہ یہاں کریں؟ دوسری یہ کہ یہاں 2 دریاؤں کا سنگم ہے، بے شک سرما کا موسم ہے، آسمان پر بادل بنے ہوئے ہیں، برف باری کا بھی امکان ہے، لیکن اگر ہم یہاں کچھ دیر قیام کرنا چاہیں تو گھوڑوں اور دوسرے جانوروں کے لیے بے شمار خشک گھاس ہے جسے چر کر وہ اپنا پیٹ بھر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی دیکھیں، یہاں دائیں بائیں چھوٹے بڑے کافی درخت ہیں، کوہستانی سلسلوں کے اوپر اور نیچے وادیوں میں بھی گھاس اور درخت ہیں، اور جو ایندھن ہمارے پاس ہے اسے محفوظ رکھتے ہوئے ہم ان درختوں کو کاٹ کر بھی اپنے لیے ایندھن حاصل کر سکتے ہیں۔ خریم بن مکروم نے مسکراتے ہوئے تورائی خان کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ پھر جب خریم بن مکروم نے ہاں کر دی تب لشکر بڑی تیزی سے وہاں پڑاؤ کرنے لگا۔ ایک لمبے گول دائرے کی شکل میں چھکڑوں کو کھڑا کر دیا گیا اور ان کے بیچوں بیچ بڑی تیزی کے ساتھ خیموں کا شہر آباد کر دیا گیا۔ خیمے نصب ہو چکی تب ایک بڑا شامیانہ جو چاروں طرف سے چمڑے کی چادروں میں گھرا ہوا تھا، اس میں خریم بن مکروم، قریش، گوچلوک، کوچمان، تورائی خان، کشلی خان، شمال کی طرف سے آنے والے منگول ہکاروں کے علاوہ کچھ چھوٹے اہلکار اور سالار بھی شامل ہوئے۔ پھر خریم بن مکروم نے آنے والوں کا جو سرکردہ تھا اسے مخاطب کیا، جو تفصیل تم نے ہمیں پہلے بتائی ہے وہ بڑی کارآمد ہے۔ کیا تمہارے لیے ایسا ممکن نہیں کہ ایک کپڑے پر اسے ایک تحریری شکل دے دو تاکہ آنے والے دنوں میں اس سے کام لیتے ہوئے اپنے دشمنوں پر کاری زب لگاتے رہیں؟ اس کے ساتھ ہی سفید رنگ کا ایک کپڑا نکال کر خریم بن مکروم نے اس ہرکارے کی طرف رکھ دیا۔ ساتھ ہی اس نے اپنے مخصوص انداز میں اپنے بھائی قریش کی طرف دیکھا، وہ بھی حرکت میں آیا۔ بانس کا ایک ٹکڑا اور ایک لمبا نوکدار جست کا ٹکڑا اس نے ہرکارے کی طرف بڑھایا۔ ہرکارہ مسکرایا۔ جست کا وہ ٹکڑا بانس پر رگڑ کر اس سے سفید رنگ کے ایک کپڑے پر نقشہ سا بنا دیا۔ جب ایسا ہو چکا تو ہرکارے نے پھر خریم بن مکروم کو مخاطب کیا، میرے عزیز، سلافوں کے جس سردار سے آپ لوگ انتقام لینا چاہتے ہیں اب اس کی قوت میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ آپ نے مجھے اس کا نام بتایا تھا لیکن اس وقت میرے ذہن سے نکل رہا ہے۔ اس پر خریم بول اٹھا، اس کا نام سکتور ہے۔ ہرکارہ مسکرایا اور کہنے لگا، ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ سلافوں کی طاقت اور قوت میں اس بنا پر اضافہ ہو گیا ہے کہ کالمک اور جنگاری بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں۔ جہاں تک کالمکوں کا تعلق ہے، یہ دریائے وولگا کے شمالی حصوں کے پرانے رہائشی ہیں اور ماضی میں بھی ان کے اور بلغاری ترکوں کے درمیان کشمکش چلی آ رہی ہے۔ بلغاری ترک جو اسلام قبول کر چکے ہیں ہمیشہ ان پر غالب رہے۔ جہاں تک جنگاریوں کا تعلق ہے، یہ منگولیا کے رہنے والے ہیں، انتہائی خونخوار قبائل ہیں۔ ڈاکہ زنی، لوٹ مار ان کا آبائی پیشہ ہے۔ اب تینوں قبائل متحد ہو چکے ہیں، جیسا کہ آپ نے خود بتایا کہ سلافی قبائل کا سردار سکتور ہے، کالمکوں کا سردار غلماش اور جنگاریوں کا سردار بارخولا ہے۔ اب تینوں قبائل نے کالمکوں کے سردار غلماش کو اپنا متحدہ سردار تسلیم کر لیا ہے۔ اب شمال کے ان سائبیرین علاقوں کے اندر مختلف مقامات پر یہ قبائل سرگرداں رہتے ہیں اور سارے ہی کالمک سردار کی ہدایت کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ دریائے وولگا اور دریائے ویاتکا کے درمیانی حصہ ہے، یہاں زیادہ تر سلاف ہیں اور زوم کو انہوں نے اپنا مسکن اور مرکز بنا رکھا ہے، اور ان دونوں دریاؤں کے درمیان جو چراگاہیں ہیں ان سے یہ مستفید ہوتے رہتے ہیں۔ دریائے ویاتکا اور دریائے گاما کا درمیانی حصہ کالمکوں کے زیر نگرانی ہے۔ یہاں دریائے گاما اور دریائے بلایا کے درمیان جو چراگاہیں پڑی ہیں وہ جنگاریوں کے قبضے میں ہیں۔ اب یہاں حیت یہ ہے کہ جنگاریوں کے بالکل ملحق دریائے بلایا کے اس پار بلغاری ترک بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ زراعت پیشہ ہیں، پہلے یہ بھی خانہ بدوش تھے، لیکن اب آہستہ آہستہ ان علاقوں میں وہ مستقل آباد ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ پہلے وہ چراگاہوں کی تلاش میں ایک وادی سے دوسری وادی گھما پھرا کرتے تھے، لیکن اب ان کے اکثر قبائل دریائے بلایا کے بائیں ساحلوں کے ساتھ ساتھ پھیلے ہوئے ہیں۔ اونا ان کا ایک طرح سے مرکز ہے۔ یہاں تک کہتے کہتے اس منگول ہرکارے کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ خریم بن مکروم جو ابھی تک گہری سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا بول اٹھا، میں سمجھتا ہوں ہمارے ہند ہرکاروں نے ہمیں بہترین اور انتہا درجے کی قابل اعتبار اطلاعات فراہم کی ہیں۔ جہاں تک میرا ذاتی خیال ہے،
ہمیں 2 دن تک یہاں پڑاؤ کرنا چاہیے اور اپنے لشکر کے لوگوں کو آرام اور قیام کا موقع دینا چاہیے۔ ہمارے لشکر میں بے شمار عورتیں ہیں جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم بھی کوئی خانہ بدوش ہی ہیں اور ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف متحرک ہیں۔ یہاں میں یہ بھی کہنا پسند کروں گا کہ جہاں تک میرا اندازہ ہے سلافوں کے سردار سکتور کو اب ہماری طرف سے کوئی خطرہ نہیں رہا ہوگا۔ وہ یقین کر چکا ہوگا کہ جو تباہی اس نے ہم پر نازل کی اسے ہم خاموشی سے برداشت کر چکے ہیں اور ہم انتقامی کارروائی نہیں کریں گے، لہٰذا اس نے ہم پر نگاہ رکھنے کے لیے اپنے ہر کارے نہیں پھیلائے ہوئے ہوں گے۔ اب ہم نے 2 دن کے آرام کے بعد دریائے وولگا اور دریائے ویاتکا کے درمیانی حصوں کے ساتھ ساتھ آگے شمال کی طرف بڑھنا ہے۔ میں جانتا ہوں موسم خراب ہے، نقل و حرکت کی ہمارے لیے دشوار ہوگی، لیکن جو بات میرے ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے سلافوں پر ضرب لگانا ہوگی۔ جب ہم ان کے ٹھکانوں ارزوم کی طرف بڑھیں گے تو لازمی بات ہے کہ ارزوم سے بہت پہلے ہمیں روکنے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ ان کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ ہم بھی خانہ بدوش ہیں اور ان کی چراگاہوں پر قبضہ کرنے کے لیے اس طرف متحرک ہیں۔ ایسی صورت میں وہ ہم سے ضرور ٹکرائیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ فیصلہ کن ہو اور اس ٹکراؤ کے نتیجے میں انہیں برباد کرنے کے بعد ہم ان کے شہر میں داخل ہونے کی کوشش کریں۔ ارزوم کو اپنا ٹھکانہ بنا کر ہم اپنی قوت کو مستحکم کریں گے، کھانے پینے کی اشیاء کا خاصا ذخیرہ کریں گے۔ اس کے بعد ہم سوچیں گے کہ اگلا قدم ہم نے کیا اٹھانا ہے، اس لیے کہ میرا اندازہ ہے کہ ہم دریائے وولگا اور دریائے ویاتکا کے درمیانی حصوں میں جب سلافوں پر ضرب لگائیں گے اور سلاف ہم سے پٹنے کے بعد بھاگیں گے تو از خود ہی کالمک اور جنگاری ہمارا رخ کریں گے اور ہم سے سلافوں کی شکست کا انتقام لینے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد جو حالات رونما ہوتے رہیں گے ہم انہی کے مطابق اپنا لائحہ عمل تیار کرتے رہیں گے۔ خریم بن مکروم جب خاموش ہوا تو منگول ہرکارہ بول اٹھا، اس سلسلے میں میرے خیال میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ بلغاری ترکوں کے سردار بالا خان نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ بھی اپنے آدمی پھیلا کر رکھے گا، سلافوں، کالمکوں اور جنگاریوں پر نگاہ رکھے گا، اور اگر کسی بھی موقع پر ہمیں ان قبائل کے خلاف مدد کی ضرورت پڑی تو بالا خان از خود اپنے ہی مسلح جوانوں کے ساتھ حرکت میں آئے گا اور ہماری مدد کرنے کی کوشش کرے گا۔ جب وہ منگول ہرکارہ خاموش ہوا تب خریم بن مکروم اپنی جگہ سے اٹھا، کہنے لگا، اب یہ معاملہ طے ہے کہ 2 دن ہم یہاں خیمہ زن ہو کر آرام کریں گے، تیسرے دن یہاں سے کوچ کریں گے۔ میرا خیال ہے اب سب اٹھو اور اپنے اپنے یورتوں میں جا کر آرام کرو۔ اس کے ساتھ ہی سب اپنے خیموں کی طرف ہو لیے۔ خریم اور قریظ دونوں بھائی جب اپنے یورت میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا یورت کی خوب صفائی ہو چکی تھی، ہر چیز ایک کرینے اور سلیقے سے رکھی ہوئی تھی، اور ایک طرف بشار اور تائسی دونوں بیٹھی باہم گفتگو کر رہی تھی۔ شاید وہ ان دونوں ہی کا انتظار کر رہی تھیں۔ جب وہ دونوں یورت میں داخل ہوئے تو دونوں اٹھ کھڑی ہوئیں۔ یورت کے اندر جلنے والی چھوٹی سی مشعل کی روشنی میں خریم بن مکروم نے یورت کا جائزہ لیا۔ بہترین صفائی ہو چکی تھی، ہر چیز کو اس انداز اور کرینے سے رکھا گیا تھا جن کو وہ دونوں بھائی نہ رکھ سکتے تھے۔ کچھ دیر وہ اپنے یورت کا جائزہ لیتا رہا، پھر مسکرا دیا۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بشار بول اٹھی، آپ جو یورت کی ہر چیز کو گھور کر دیکھ رہے ہیں، لگتا ہے آپ کو اپنی یورت کی یہ صفائی اور سجاوٹ پسند نہیں آئی۔ خریم بن مکروم مسکرا کر دیا اور کہنے لگا، نہیں بشار، ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ میں تم دونوں کا انتہا درجے کا شکر گزار ہوں کہ تم دونوں ہمارا اس قدر خیال رکھتی ہو، اور یہ کہ بشار فوراً بول اٹھی اور خریم بن مکروم کی بات کاٹتے ہوئے کہنے لگی، کبھی کبھی جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو بیچ میں اجنبیت اور تکلفات کے الفاظ بھی استعمال کر جاتے ہیں، جس طرح شعور و لاشعور، جسم و نفس میں ایک رشتہ ہوتا ہے، جس طرح لب و نطق، ساگر اور لہر، قہر و نمی اور برق و رات کا ایک تعلق ہوتا ہے، ویسے ہی حالات اور وقت نے ہم چاروں کے درمیان بھی ربط و رسائی کی سی کیفیت پیدا کرتی ہے۔ ہم چاروں کو ایک دوسرے کے دل کے محرابوں کے لیے رموز سے حیات کی سرکتی چھاؤں اور سانسوں کے خودکار عمل کے لیے شبستانوں کی فصوں سازی سا بنا دیا ہے۔ اب چونکہ ہم چاروں ایک دوسرے سے منسوب ہو چکے ہیں تو ہم چاروں ایک دوسرے کے لیے کہکشاؤں کے زینوں، لالا زاروں کے رنگوں اور کوہساروں کے جمال اور مہپاروں کے حسین روپ سے بھی زیادہ خوشنما اور پرکشش ہیں۔
جب تک بشار بولتی رہی خریم بن مکروم اور قریش دونوں بھائی مسکراتے رہے، اس کی طرف دیکھتے رہے اور سنتے رہے۔ جب وہ خاموش ہوئی تب تائسی کی طرف دیکھتے ہوئے خریم بن مکروم کہنے لگا، تائسی میری بہن، جو الفاظ بشار نے کہے تم نے بھی سنے اور ہم نے بھی سنے، کیا تم ایسے الفاظ ادا کر سکتی ہو؟ شرم و حیا کے باعث تائسی نے اپنے منہ پر کپڑا رکھ لیا اور کہنے لگی، بھائی وقت آنے پر سب کچھ ہو سکتا ہے، بس یوں جانے میری ترجمانی میری بہن بشار نے کر دی، لہٰذا مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہاں اگر مجھے کہنا پڑا تو میں کہہ سکتی ہوں، اس لیے کہ جو کچھ بشار نے کہا ہے حقیقت یہی ہے۔ جواب میں خریم مسکرا دیا اور کہنے لگا، لگتا ہے تم دونوں نے ہم سے گفتگو کرنے کے لیے پہلے سے کوئی صلاح مشورہ کر رکھا ہے۔ بہرحال بیٹھ جاؤ، کھانا یہیں منگواتے ہیں اور چاروں بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ اس پر مسکراتے ہوئے بشار کہنے لگی، جیسا آپ چاہ رہے ہیں ایسا نہیں ہوگا، کھانا آج سب تائسی کی یورت میں کھائیں گے، اس لیے کہ تائسی کے باپ نے ہم دونوں کو یہ کہنے کے لیے بھیجا تھا کہ آج کھانا ان کے یورت میں ہوگا، لیکن تائسی اکیلی تم دونوں کے پاس آنے سے پہلے میرے پاس آئی، کچھ دیر وہاں بیٹھی رہی، پھر ہم جب آپ کی یورت میں آئے تو آپ سالاروں سے مشورہ کرنے کے لیے یورت سے جا چکے تھے، اسی بنا پر ہم دونوں بہنیں یہاں بیٹھ کر انتظار کرتی رہیں۔ اب آپ دونوں اٹھ کر چپ چاپ ہمارے ساتھ ہو لیں، اس دوران ہم بیکار نہیں بیٹھیں، یورت کی صفائی کر دی ہے، ہر چیز کرینے اور سلیقے سے سجا دی ہے۔ اس پر خوشی اور اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے خریم کہنے لگا، یہ کام تو تم ویسے بھی کرتی ہو۔ بشار مسکرا دی اور کہنے لگی، یہاں چونکہ پڑاؤ کا پہلا دن تھا لہٰذا یورت کی زیادہ دیکھ بھال کرنی پڑی، اور پھر یہ کہ قریش جو ابھی تک خاموش تھا پہلی بار بشار کی طرف دیکھنے لگا۔ میری بہن، جو کچھ آپ آگے کہنا چاہتی ہیں وہ میں کہہ دیتا ہوں۔ آپ یہاں آ کر رکی تھیں اور یہ کہ ایسا کرنا تمہارا اور تائسی کا فرض ہے، اور میرے خیال میں تم دونوں کو ایسا کرنا بھی چاہیے، اس لیے کہ ہم چاروں خود نہیں بلکہ بڑوں کی رضامندی اور مرضی سے ایک دوسرے سے منسوب کیے گئے ہیں۔ قریش جب خاموش ہوا تو تائسی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، میرے خیال میں باتیں اب کافی ہو گئی ہیں، اب آپ دونوں بھائی یورت میں آ گئے ہیں تو بابا بھی یورت میں پہنچ چکے ہوں گے، میرے خیال میں چلیں یورت میں چل کر کھانا کھاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خریم اور قریش جب چپ چاپ تائسی اور بشار کے ساتھ ہو لیے۔ 2 دن بعد لشکر نے وہاں سے اپنے ہدف کی طرف جانے کے لیے کوچ کیا۔ کازان شہر کو اپنے بائیں جانب رکھتے ہوئے دریائے وولگا اور دریائے ویاتکا کے درمیان پڑنے والی وادیوں کے بیچوں بیچ خریم بن مکروم اپنے لشکر کے ساتھ اس شاہراہ پر شمال کی طرف بڑھا جو سائبیریا کے برفزاروں کی طرف جاتی تھی۔ ابھی انہوں نے تھوڑا سا سفر ہی طے کیا ہوگا کہ سامنے کی طرف سے کچھ سوار اپنے گھوڑوں کو سر پر دوڑاتے ہوئے ان کی طرف آتے دکھائی دیے۔ انہیں دیکھتے ہوئے خریم بن مکروم نے اپنے گھوڑے کی باگیں کھینچتے ہوئے اسے روک دیا، اور اس کے اس عمل کو دیکھتے ہوئے اس کے دائیں بائیں سفر کرنے والے گوچبان، گوچلوگ، تورائی خان، کشلی خان، قریش اور دیگروں نے بھی اپنے گھوڑوں کو روک لیا، اور ان کے پیچھے کارواں کی صورت میں آگے بڑھتا ہوا پورا لشکر رک گیا۔ سامنے سے آنے والے سوار ان کے قریب آ کر رکے، پھر ان میں سے ایک اپنے ساتھیوں سے چند قدم اپنے گھوڑے کو آگے لے آیا اور انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، تم کون ہو؟ تمہارا راہبر کون اور سربراہ کون ہے؟ اس کے اس سوال کا جواب تورائی خان دیتے ہوئے کہنے لگا، تم کیا چاہتے ہو؟ ساتھ ہی اسے خریم بن مکروم کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگا، ہمارے اس کاروان کا یہ سالار ہے۔ آنے والے اس شخص نے خریم بن مکروم کی طرف دیکھتے ہوئے اسے مخاطب کیا، تم لوگ کون ہو اور کیوں ان علاقوں میں داخل ہوئے ہو؟ خریم بن مکروم نے مسکراتے ہوئے ان کی طرف دیکھا، پھر اس نے بھی سوال داغ دیا، پہلے یہ بتاؤ تم کون ہو اور کیوں تم لوگوں نے ہماری راہ روکی ہے؟ آنے والا تیز نگاہوں سے خریم بن مکروم کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ہم سلاف ہیں، دریائے وولگا اور دریائے ویاتکا کی اندرونی وادیاں ہماری ملکیت ہیں۔ وہ مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے خریم بن مکروم بول اٹھا، تم خانہ بدوش سلاف ہو، اور خانہ بدوشوں کی کوئی چیز خصوصیت کے ساتھ زمین ملکیت نہیں ہوتی۔ ہم خود خانہ بدوش ہیں، جس طرح تم چراگاہوں کے متلاشی رہتے ہو ویسے ہم بھی چراگاہوں کے متلاشی ہیں، پھر تم ان علاقوں میں راہ روکنے کے مجاز نہیں ہو۔ یہاں تک کہنے کے بعد خریم بن مکروم رکا، پھر وہ کہہ رہا تھا، ہماری راہ روکنے والوں سنو،
ہم آب و گل کی اس کوکھ میں حادثوں کی تقدیر میں ڈوبے حالات میں مشقتوں کے کاروان کی طرح اچھی چراگاہوں کے متلاشی ہیں. جہاں ہمیں اپنی پسند کی زمین ملی وہاں ہم پڑاؤ کر لیں گے. راہ روکنے والے کے سرکردہ نے پھر اسے مخاطب کیا. پھر یہ چراگاہیں ہماری ملکیت ہیں. یہاں ہم تم لوگوں کو پڑاؤ نہیں کرنے دیں گے. یہاں سے گزر کر سائبیریا کی طرف جا سکتے ہو. خریم بن مکروم مسکرایا. پھر کہنے لگا میرے عزیز، دشت و دریا، کوہ سار اور صحرا اس ذات کی ملکیت ہیں جس نے اس زمین اور آسمان کو پیدا کیا. لہٰذا تم ہماری راہ کو نہ روکو اور ہم آگے بڑھ کر اپنی پسند کی جگہ پر پڑاؤ ضرور کریں گے. اس پر راہ روکنے والوں کا سرکردہ کسی قدر ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا یہ خیال کرنا کہ ہمارے پاس مسلح جوان نہیں ہیں. ہمارے پاس اس قدر عساکر ہیں کہ ہم اس کی خوب حفاظت کر سکتے ہیں. اگر ہماری بات نہیں مانو گے اور زبردستی ان علاقوں میں گھسنا چاہو گے تو یاد رکھنا خانہ بدوش سلاف غبار آلود ہوس بن کر تم لوگوں کے دل کے گوشوں کو ویران، دامن ہستی کو خون آلود، ہونٹوں کو مقفل، زبان کو پتھر کر کے رکھ دیں گے. ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ہماری سرزمینوں کی جبیں زخم آلودہ کرتے ہوئے ہمیں صدیوں کی غلامی تلے دبا کے رکھ دیں. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم آگے بڑھتے رہو گے اور ہم کوئی مزاحمت نہیں کریں گے تو یہ تمہاری بھول ہے. ہم پھول پتیوں کے فشار سے تمہارا استقبال کرنے سے رہے. اگر بات نہیں مانو گے، ہمارے علاقوں پر پڑاؤ کرنے کی کوشش کرو گے تو یاد رکھنا ہم لاشوں کے انبار، لہو سے رنگین سلیبوں سے تمہارا استقبال کریں گے. ہاں، گزرنا چاہو، سائبیریا کی طرف جانا چاہو تو بخوبی ایسا کر سکتے ہو. خریم بن مکروم نے بنا پسندیدگی کے انداز میں اس کی طرف دیکھا. پھر اپنے لہجے میں کسی قدر کرختگی بھرتے ہوئے کہنے لگا ہم لوگ موت کی وادیوں میں سرگرداں سرد راتوں کے دل خراش لمحوں جیسے ہیں. ہم سے ٹکراؤ گے تو یاد رکھنا تاریک ٹھٹھرے موسموں میں جذبات اور احساسات کی آگ میں بھسم ہو کر رہ جاؤ گے. راہ روکنے والا پہلے کی نسبت زیادہ غضبناک ہو کر بولا اجنبی دراندازوں، ہم سلاف اپنے جینے کے وسائل، اپنی زیست کی فصلوں کی حفاظت کرنا جانتے ہیں، اور اگر کوئی ہمارے ان وسائل پر شبخون مارنے کی کوشش کرے تو ہم ان کے سانسوں کی قربتوں میں دکھ کے سائے، ہجرتوں کی تاریک وحشتیں اور مزاحمتوں کے بے کنار سمندر کھڑے کرنا بھی جانتے ہیں. وہ جب خاموش ہوا تو تنزیہ سے انداز میں خریم بن مکروم نے اسے مخاطب کیا یہ تمہاری بھول ہے. ہم خود باطل قوتوں کی صف آرائیوں سے خوفزدہ ہونے والے نہیں. اگر ہمارے خلاف آمادہ جنگ و جدل ہوگے تو آگ اور خون کا کھیل کھیلو گے. بدبختی کے سیاہ سایوں کی خونی آہٹوں کو اپنے لیے آواز دو گے. اگر میں غلطی پر نہیں تو تمہارے سردار کا نام سکتور ہے. کیا تم اس سے میری ملاقات کروا سکتے ہو؟ آنے والے نے پھر کھولتے ہوئے لہجے میں کہنا شروع کیا اب ان علاقوں میں اکیلا سلاف قبیلہ نہیں بستا. گو سلاف قبیلے کا سردار سکتور ہی ہے، لیکن اب ان سرزمینوں میں یعنی ان دریاؤں کے درمیان پڑنے والے علاقوں کے اندر 3 قبیلے متحد ہو چکے ہیں. ایک ہم سلاف، دوسرے کالمک، تیسرے جنگاری. سلافوں کے سردار سکتور اور جنگاریوں کے سردار بارخولا نے کالمک قبیلے کے سردار غلماش کو تینوں قبیلوں کا متحدہ اور واحد سردار مقرر کر رکھا ہے. ہمارا سردار سکتور ان دنوں تینوں قبیلوں کے سردار غلماش کی طرف گیا ہوا ہے. یہاں ہوتا بھی تو وہ تمہاری راہ تو نہ روکتا. تم باز نہ آئے تو مسلح سلاف جن کی تعداد تمہارے کاروان سے بھی زیادہ ہے وہ نکلتے اور زبردستی تمہیں مار مار کر اپنی زمینوں سے بھگا دیتے. تم اتنے بڑے لشکر کے سالار ہو، نوجوان ہو، اور تم جیسے نوجوان کو ایسے قبیلے، ایسے کاروان کا سالار بنا دینا میں سمجھتا ہوں کسی علت کے بغیر نہیں. راہ روکنے والا مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے خریم بن مکروم بول اٹھا جو کچھ تم کہہ چکے ہو اسی پر اکتفا کرو. آگے مزید کچھ نہ کہنا. ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ. جدھر سے آئے ہو ادھر ہی چلے جاؤ. میری بات نہیں مانو گے تو میرے ایک اشارے پر میرے مسلح نوجوان آگے بڑھیں گے اور تم سب کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے. لہٰذا اپنی خیریت و عافیت چاہتے ہو تو فی الفور یہاں سے ہٹ جاؤ. راہ روکنے والے خوفزدہ ہو گئے. بڑی بے بسی کے عالم میں انہوں نے اپنے گھوڑوں کو موڑا. پھر وہ جدھر سے آئے تھے ادھر ہی چلے گئے.
ان کے جانے کے بعد خریم نے اپنے پہلو میں گھوڑے پر سوار تورائی خان کی طرف دیکھا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، تورائی میرے عزیز بھائی، اپنے چند ہرکاروں کو آگے بھیجو تاکہ وہ سلافوں پر نگاہ رکھیں، اور جب سلافوں کا مسلح لشکر ہماری راہ روکنے کے لیے آئے تو اس کی آمد سے پہلے ہی ہمیں مطلع کر دیں تاکہ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم بہترین سفارائی کر سکیں۔ تورائی کے علاوہ کوچمان، گچلوک، کشلی خان اور دوسرے سالاروں نے بھی اس سے اتفاق کیا۔ پھر تورائی نے اپنے چند منگول ہرکارے آگے روانہ کر دیے۔ اس کے بعد اپنے لشکر کے ساتھ خریم بن مکروم نے پھر شمال کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ ابھی وہ لگ بھگ 5 میل آگے گیا ہوگا کہ سامنے سے منگول ہرکارے واپس آتے دکھائی دیے، اور انہوں نے آتے ہی اطلاع دی کہ سلافوں کا ایک بہت بڑا لشکر بڑی تیزی سے پیش قدمی کرتا ہوا ان کی طرف آ رہا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی اپنے سارے سالاروں کے ساتھ خریم بن مکروم فوراً حرکت میں آ گیا۔ لشکر جہاں تھا وہیں اسے روک دیا گیا۔ لشکر کے اندر جس قدر چھکڑا نما یورت تھے انہیں لشکر کے گرد حصار کی شکل میں کھڑا کر دیا گیا، اور ان کے اندر لشکر میں شامل عورتیں اور ضروریات کا وہ سامان تھا وہ رکھ دیا گیا۔ اس طرح جس جگہ لشکر نے صف آرا ہونا تھا اس کے درمیان یورت میں پڑاؤ قائم کر دیا گیا تاکہ اس حصار کو توڑ کر کوئی لشکر میں شامل عورتوں پر حملہ آور نہ ہو سکے۔ ایسا کرنے کے بعد اپنے سارے ساتھیوں کے ساتھ مل کر خریم بن مکروم نے اپنے لشکر کی صفیں درست کرنا شروع کر دی، اور جس وقت سلاف کے سامنے کی طرف سے اپنے گھوڑوں کو سرپٹ دوڑاتے ہوئے آئے، اس وقت تک ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے لشکر کی صفیں درست کر کے خریم بن مکروم اور دوسرے سالار بالکل مستعد ہو چکے تھے۔ سلافوں نے جب دیکھا کہ آنے والے نوارد اپنی صفیں درست کر چکے ہیں، تب انہوں نے بھی اپنے لشکر کو استوار کرنا شروع کر دیا۔ خریم بن مکروم نے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ وسطی حصے میں خود رہا قریظ اس کے ساتھ اس کے نائب کی حیثیت سے کام کر رہا تھا۔ لشکر کے دائیں جانب کی کمانداری تورائی خان اور بائیں حصے کی سرکردگی کشلی خان کر رہا تھا، جبکہ کرگیزوں کے سردار گچلوک اور باشکیریوں کے سردار گچمان کو لشکر کے وسطی حصے میں رکھا گیا تھا۔ اس کے ذمہ 2 کام لگائے گئے تھے، تاکہ ایک یہ کہ وہ اپنے لشکریوں کو للکارتے ہوئے ان کے حوصلے بلند رکھیں، دوسرے لشکر کا جو حصہ ان کی کمانداری میں بھی دیا گیا تھا، کسی موقع پر کسی وجہ سے اگر دشمن کے لشکر کا کوئی حصہ یورتوں کے حصار کو توڑ کر اندر داخل ہونا چاہے اور پڑاؤ کو نقصان پہنچانا چاہے، یا لشکر میں شامل عورتوں کے در پہ ہو، تو انہیں روک کر مار بھگا دیا جائے۔ جس وقت سلاف اپنی صفیں درست کر رہے تھے، اپنے گھوڑوں پر بیٹھے خریم بن مکروم نے دعا کے انداز میں اپنے ہاتھ بلند کیے، پھر وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی عاجزی اور رقت آمیزی میں کہہ رہا تھا، اے خداوند مہربان، تو ہی مجرمد رتوں کے سناٹوں اور آسمان تک پھیلے سایوں کے ہجوم میں ماحول کی روشنی کی ردا اڑاتا ہے، تو ہی فضاؤں کے برجوں کے اندر سے بادلوں کے نگر کی بوندیں برساتا ہے، تو ہی آسمان کے ازلتاب جلووں سے نیند کی طرح اترتی شبنم اور اجالوں کی مملکت میں چاند کے کھلتے بادبانوں کو متحرک کرتا ہے۔ میرے اللہ، تو ہی روتی بانجھ مدکوک راتوں میں آوازوں میں بھیگی دعاؤں کا سننے والا ہے، تو ہی تقدیر کو سرنگوں کرتی آواز حق کو فوز بندی عطا کرتا ہے۔ الہی، اس وسعت افلاق تلے ہوش و خرد، قلب و نظر اور شعور و لاشعور کو تو ہی متحرک کرتا ہے۔ میرے اللہ، موت کی ان وادیوں میں دشمن ہم سے مرگ کا کھیل کھیلنے کے لیے وہم کے منحوس پرندوں کی طرح ہمارے سامنے کھڑا ہے۔ میرے اللہ، تو صاحب کمال ہی نہیں خالق کمال بھی ہے۔ یہ دشمن جو اس سے پہلے میری نسلوں کی تباہی کا باعث بن چکے ہیں، میرے اللہ ان کے مقابلے میں مجھے کامیابی اور سرفرازی عطا فرما۔ اے خدائے عزوجل، تو جانتا ہے میں نے ہمیشہ غیر کی دریوزہ گری سے منہ موڑتے ہوئے تیرے ہی سامنے قیاموں کے یود میں نصرت کی بھیک مانگی ہے۔ میرے اللہ، یہ دشمن جو جیون کی خونی جنجال کی طرح ہمارے سامنے ہے، مجھے ہمت اور طاقت دے کہ میں المناکی کی بستیاں خونی جنجال کی طرح ہمارے سامنے ہے، مجھے ہمت اور طاقت دے کہ میں المناکی کی بستیاں آباد کرنے والے ان ابلیسیوں، ظلم و تشدد کی میزان کھڑی کرنے والے شیطانوں اور ابلیس کے
خونی اشاروں پر کام کرنے والے گماشتوں پر اپنی برتری، اپنی فوج مندی ثابت کر سکوں۔ میرے اللہ میری مدد فرما کہ میں وحشت پرستی کے فرمان جاری کرنے والے ان دشمنوں تہذیب کے دل میں لفظ انسانیت کو ملامتوں کے طوفان اور قصب و ریا کی کالک میں ملوث کرنے والے شیطانوں کو بدترین شکست دے کر بھاگ جانے پر مجبور کر دوں۔ میرے اللہ میری مدد فرما۔ میرے اللہ تیرے علاوہ اس کائنات میں کوئی ایسا نہیں جس کے سامنے دست طلب و زار راز کیا جا سکتا ہے۔ میرے اللہ میں تجھ سے اپنی کامیابی کی بھیک مانگتا ہوں۔ دعا مانگنے کے بعد خریم بن مکروم بالکل سیدھا بیٹھ گیا۔ اب اس کی نگاہیں شاہین کی طرح اپنے دشمن کے لشکر پر جم گئی تھیں۔ کچھ دیر تک دشمن کے لشکر میں عجیب و غریب ہلچل برپا رہی۔ پھر سلاف اپنے لشکر کو حرکت میں لائے، طوفانوں کی طرح آگے بڑھے۔ اس کے بعد وہ ذہن کی قندیلیں گل جسموں کی توانائی شل کر دینے والی کروٹیں لیتی بدی کی ترنگ امر تکوینی کی اطاعت، جلت و حرمت کے امتیاز اور جواز و عدم جواز کی پابندیوں سے بے پرواہ کر دینے والی دنیا کی پرستی اور خدا فروشی کی خوفناک تحریک کی طرح حملہ آور ہوتے وقت سلاف جسم و روح کی بالیدگی کو ماند اور بیچارگی اور درماندگی طاری کرنے والی انداز میں عجیب طرح کی خوفناک آوازیں نکال رہے تھے۔ جب وہ اپنے حملہ آور ہونے کی تکمیل کر چکے تب خریم بن مکروم، تورائی خان، کشلی خان اور قریش بن مکروم نے اپنے کام کی ابتدا کی۔ پہلے انہوں نے وحشتوں کے سیل بے اما کو لرزا کر اور کرن کی متلاشی رات میں زمین کا سینہ پھاڑ کر نمودار ہونے والے آتشی لاوے کے انداز میں تکبیریں بلند کی۔ اس کے بعد سلافوں پر وہ یادوں کی اتاہ سنسانیوں میں گزیدہ سلگتے زخموں، سناٹوں کی فضاؤں اور بھیانک کھنڈرات میں ہاپتی خاموشیوں کے اندر اور گردش سے دورہ کے دیوز لافوں میں فراز کو تک اوپر سے گزر جانے والی سرسراہٹ کی طرح حملہ آور ہوئے۔ تورائی خان، کشلی خان اور قریش کے حملوں میں بھنور بناتی لہروں، کھولتے بکھرتے لاووں جیسا زور، دل کی کھیتیاں برباد کرتے اندھیاؤں، منتشر راہوں پر تشنگی کی موت جیسا طوفانی انداز، روتی راتوں میں برستے سنگ کراں جیسی قہر مانیت تھی۔ کچھ دیر تک ان دیولاخوں اور میدانوں کے اندر ہولناک رن پڑا۔ پھر وقت کی آنکھ نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ خریم بن مکروم کے مقابلے میں سلافوں کی حالت زیست کی سیاہ ردا میں بے پردہ وحشتوں، گونگے کواڑوں پر دستے دیتے دشت کے تنہا بگولوں اور شانوں پر مسافت کی تھکن لیے زمین پر رینگتی یادوں کی پرچھائیوں سے بھی زیادہ بدتر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ جبکہ دوسری جانب ان پر اور زیادہ زور ڈالنے کے لیے اپنے حملوں میں تیزی پیدا کر کے خریم بن مکروم اور اس کے دوسرے سالار اور لشکری سلافوں کے لیے روز و شب کی مشقتوں کی زہر کی طرح پھیلتی آگ زیست کے پیچ و خم میں بپھری موجوں کے بگولوں اور اداس لمحوں کی کہانیوں میں خواہشوں کے عذابوں کی صورت اختیار کرتے چلے جا رہے تھے۔ میدان جنگ تھوڑی دیر تک مزید سلگتا رہا، بپھرتا رہا، یہاں تک کہ سلافوں کو بدترین شکست ہوئی اور وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ خریم بن مکروم نے لشکر کا ایک حصہ مختصر سا علیحدہ کیا تاکہ وہ سارے چھکڑوں کو اس کے پیچھے پیچھے سلافوں کے شہر ارزوم کی طرف لائے، جبکہ اس نے خود لشکر کے باقی حصے کے ساتھ بھاگتے سلافوں کا تعاقب شروع کر دیا۔ سلافوں کے شہر ارزوم جا کر اپنے لشکر کو خریم بن مکروم نے روک دیا۔ اس موقع پر کشلی خان اور تورائی خان دونوں اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے خریم بن مکروم کے پاس آئے۔ پھر تورائی خان نے اسے مخاطب کیا، میرے بھائی، تم نے لشکر کو روک دیا ہے، خیریت تو ہے؟ جواب میں خریم بن مکروم مسکرایا اور کہنے لگا، تورائی میرے عزیزو، تم دیکھتے ہو کہ ہم سلافوں کے شہر ارزوم پہنچ چکے ہیں۔ سلافوں کے جس شہر نے شکست کھائی، یاد رکھنا وہ اسی شہر سے نکل گیا ہے، اور اس شہر کے اندر بھی سلافوں کا کوئی حفاظتی لشکر ہوگا، لہٰذا اب ہمیں محتاط ہو کر آگے بڑھنا ہوگا۔ سب سے پہلے میں اپنے پیچھے آنے والے اپنے چھکڑوں کا انتظار کروں گا،
جب وہ یہاں پہنچ جاتے تو میں آہستہ آہستہ اپنے لشکر کی ترتیب درست رکھتے ہوئے آگے بڑھوں گا، تاکہ اگر سلاف اچانک ارزوم شہر سے نکل کر ہم پر حملہ آور ہونے کی کوشش کریں تو ہم اپنا دفاع کرنے کے ساتھ ساتھ فی الفور جارحیت پر بھی اترنے کے لیے تیار ہوں۔ تورائی اور کشلی خان دونوں نے خریم بن مکروم کی اس تجویز سے اتفاق کیا، وہاں رک کر انتظار کیا، یہاں تک کہ باشکیری اور کرگیز سردار کوچمان اور گچلوک دونوں چھکڑوں کے کاروان کو لے کر ان کے سامنے پہنچ گئے۔ ان کی آمد کے بعد اپنے لشکر کی ترتیب درست رکھتے ہوئے خریم بن مکروم نے ارزوم شہر کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ خریم بن مکروم کے اندیشے درست ثابت ہوئے۔ جو ہی وہ شہر کے قریب ہوئے، ایک دم سلافوں کا ایک بہت بڑا لشکر نکلا اور ان پر خوابوں کے گھروندوں کو مسمار کرتی بے ضمیری کی خونی لہروں، قلب و جگر کے خاموش جذبوں میں زندہ نہ رہنے دینے والی درد کی اٹھتی ٹیسوں اور ضبط کے آنچلوں میں خشک رتوں کے اجڑے ہوئے خاکے برپا کرنے والے مجبور اور غم زدہ کرتے آزار کی طرح ٹوٹ پڑے۔ خریم بن مکروم نے اندازہ لگا لیا تھا کہ جو لشکر اس سے پہلے شکست اٹھا کر اپنے شہر ارزوم کی طرف بھاگا تھا، وہ اس بار اپنے تازہ دم لشکری بھی لے کر آئے گا، لہٰذا وہ پہلے کی نسبت زیادہ جوش اور جذبے سے جنگ کی ابتدا کر رہے تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر اپنے گھوڑے کو موڑتے ہوئے خریم بن مکروم تھوڑا سا پیچھے ہٹا، پھر وہ اپنے لشکریوں کو مخاطب کرتے ہوئے بلند آواز میں کہہ رہا تھا: شیر دل باشکیریوں، جانثار کرگیزوں، ناقابل تسخیر مغیاروں، تمہارے سامنے نفس کو آزمائش میں ڈال کر زندگی کو اجاڑ شمشانوں میں تبدیل کرنے والے ابلیس ہیں۔ یہ گلشن کو کدورت اور نفرت کی ہواؤں کا شکار کرنے والے ہیں، انسانیت کو تاریک روحوں کے استھانوں اور کریا آفتوں کی دھول اڑا کر شہروں کو سنسان مجبوریوں کے گرداب کا شکار کرتے ہیں۔ اپنے حملوں میں پہلے کی نسبت تیزی پیدا کر دو، اپنی پوری جوانمردی، اپنی پوری ممارست کے ساتھ ان پر ضرب لگاؤ۔ ان کے عزائم کو موسموں کی جھڑتی راکھ، ان کی خواہشوں کو اڑتی چنگاریوں، ان کی سانسوں کی شاہراہوں کو ویران گزرگاہوں، ان کے ارادوں کو دکھوں کے ذائقوں، روح کے آزار اور ان کی ساری جنگی جرات مندی کو سلگتی بھسم کرتی فرقتوں کی آگ میں تبدیل کر دو۔ خریم بن مکروم کے ان الفاظ کا خاطر خواہ اثر ہوا۔ اپنے لشکریوں کو اس طرح مخاطب کرنے کے بعد وہ اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے پھر اپنے لشکر کے آگے گیا۔ ان الفاظ سے باشکیری کرگیز مغیار پہلے کی نسبت زیادہ خونخواری اختیار کرتے ہوئے حملہ کرنے لگے۔ اندھیروں میں بند کبا توڑتی ٹھٹرتی بے روک آندھیوں، ہر گویائی کو خاموش اور ہر احساس کو معطل کر دینے والے قدم قدم رقصاں ان گنت وسوسوں کی طرح نئے انداز میں حملہ آور ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر تک سلافوں کے شہر ارزوم سے باہر گھمسان کا رن پڑا۔ یہاں بھی پہلی جنگ کی طرح سلافوں کی حالت دکھوں سے تعارف کرواتی، رات کی عطا سیاہی، سراب مانگتی پیاسی ریت اور درد و الم کے نصاب سے بھی زیادہ ہولناک ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ایک بار پھر سلافوں کو بدترین شکست ہوئی اور وہ شہر کی طرف بھاگے۔ خریم بن مکروم نے آہستہ آہستہ شہر کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ دراصل وہ اپنے چھکڑوں کے کاروان کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا تھا۔ اس طرح وہ شہر میں داخل ہوا۔ اس شہر میں داخل ہونے تک شہر کے اندر جو مسلح جوان تھے وہ شہر خالی کر کے بھاگ چکے تھے۔ بہت کم سلاف شہر میں بچے جن کا خاتمہ کر دیا گیا۔ سلاف دریائے ویاتکا کو عبور کرنے کے بعد دریائے ویاتکا اور دریائے گاما کی اندرونی وادیوں کی طرف بڑھتے چلے گئے، جبکہ اپنے پورے لشکر کے ساتھ خریم بن مکروم سلافوں کے شہر ارزوم میں داخل ہو کر پڑاؤ کر گیا۔ جس وقت لشکر پڑاؤ کر رہا تھا، خریم بن مکروم، کوچمان، گچلوک، قریز بن مکروم، تورائی خان اور کشلی خان ایک جگہ جمع ہوئے۔ پھر خریم بن مکروم نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا: میرے عزیزوں، سب سے پہلے تو ہمیں اپنے خداوند قدوس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس نے 2 مرتبہ ہمیں ان خونخوار سلافوں کے مقابلے میں کامیابی اور کامرانی عطا کی۔ اس وقت ہم سلافوں کے شہر ارزوم میں موجود ہیں۔ شہر کا جائزہ تم بھی لے چکے ہو اور شہر کو میں بھی بغور دیکھ چکا ہوں۔
یہ تمہارے شہر سرائے باتو سے مختلف ہے۔ سرائے باتو میں تو کچی مٹی کی بلند فصیل ہے اور اس کے اندر خیموں کا شہر آباد ہے، لیکن یہاں صورتحال مختلف ہے۔ یہاں اندرونی حصے میں خیموں کا ہی شہر آباد ہے، لیکن ان خیموں کے شہر کے ارد گرد ایسی بلند رہائش گاہیں ہیں جو فصیل ہی کا کام دیتی ہیں، لیکن شہر میں داخل ہونے کے 4 دروازے ہیں جن پر کوئی پھاٹک نہیں لگائے گئے۔ شاید سلافوں کو کسی سے کوئی خطرہ نہ تھا، وہ یہ خیال کرتے ہوں گے کہ مغیاروں پر حملہ آور ہونے کے بعد کوئی مغیار ان سے انتقام نہیں لے گا، اسی بنا پر انہوں نے اپنے شہر کے چاروں دروازوں پر پھاٹک نہیں لگائے۔ اب سب سے پہلا خدشہ جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ کہ فی الوقت تو ہم سلافوں سے شکست کھانے کے بعد دریائے ویاتکا اور دریائے گاما کی اندرونی وادیوں کی طرف چلے گئے ہیں، لیکن سلاف ہم سے شکست کھانے کے بعد دریائے ویاتکا اور دریائے گاما کی اندرونی وادیوں کی طرف چلے گئے ہیں، لیکن ان قریب وہ لوٹیں گے، ہم پر حملہ آور ہوں گے اور ہم سے انتقام لینے کی کوشش کریں گے، اور انتقام لینے کی اس کارروائی میں ظاہر ہے کہ وہ اپنے اتحادی قبائل یعنی کالمکوں اور جنگاریوں کو بھی اپنے ساتھ لائیں گے۔ اپنے دفاع کو مکمل کرنے کے لیے ہم نے جو پہلا کام کرنا ہے وہ یہ کہ اس شہر میں داخلے کے لیے جو 4 دروازے ہیں وہاں کئی ایک بڑے بڑے چھکڑے کھڑے کر دیے جائیں گے، اور ان چھکڑوں کے اندر ہمہ وقت بہترین تیر انداز متعین رہیں گے۔ یہ تیر انداز بدلتے رہیں گے تاکہ ہر وقت چوکسی کا احساس رہے۔ اس کے علاوہ جو دروازے کو ملانے والی بڑی بڑی قیام گاہیں ہیں ان کے اوپر بھی تیر انداز بٹھا دیے جائیں تاکہ دن رات کسی بھی حصے میں اگر باہر سے کوئی حملہ آور ہو تو اپنے دفاع میں پہلے سے تکمیل کی ہو۔ تو رائی خان میرے بھائی، میں ایک کام تمہارے ذمہ لگاتا ہوں۔ تم تھوڑی دیر تک تیز رفتار ہرکاروں کو بلغاری ترک سردار بالا خان کی طرف روانہ کرو۔ اب تک جو صورتحال نمودار ہوئی اس کی تفصیل اسے بتاؤ اور اس سے التماس کرو کہ آنے والے دنوں میں اگر سلاف جنگاری اور کالمک قبائل متحد ہو کر ہم پر حملہ آور ہوتے ہیں تو اس سلسلے میں ہماری مدد کریں۔ مجھے امید ہے کہ کالمک جنگاری اور سلاف فی الفور ہم پر حملہ آور ہونے کی کوشش نہیں کریں گے۔ پہلے وہ جائزہ لیں گے کہ ہم کون ہیں اور کیوں ان پر حملہ آور ہوئے ہیں، کیا چاہتے ہیں، ہماری ان سے کیا دشمنی ہے، یہ بھی کھوج لگانے کی کوشش کریں گے۔ ہمارا تعلق کن قبائل سے ہے، اتنی دیر تک ہم اپنی تیاریاں مکمل کر چکے ہوں گے اور بلغاری ترک سردار بالا خان سے بھی رابطہ قائم کر چکے ہوں گے۔ اس کے بعد یہاں رہتے ہوئے شہر اور اس کے اطراف کا جائزہ لیتے ہوئے ہم اپنے دفاع کے لیے مزید کارروائیاں بھی کریں گے۔ اب میرے خیال میں سب سے پہلے شہر کے چاروں داخلوں پر چھکڑے کھڑے کر کے وہاں تیر انداز مقرر کر دیے جائیں۔ شہر کے اندر پڑاؤ کرنے کی ضرورت نہیں، بے شمار خیمے، انہی خیموں کے اندر ہمارے آدمی آرام کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ شہر کے اندر ایک ایک قیام گاہ اور ایک ایک خیمے کا جائزہ لیا جائے، جو بھی سامان ملے وہ اکٹھا کر لیا جائے۔ یہ فیصلہ ہونے کے بعد سارے سالار حرکت میں آئے۔ شہر میں داخلے کے جو 4 دروازے تھے وہاں کئی بڑے بڑے چھکڑے کھڑے کر کے وہاں تیر انداز مقرر کر دیے گئے، ان کے پاس تیروں کے ڈھیر لگا دیے گئے۔ داخلوں کے درمیانی حصے میں جو اونچی اونچی گزرگاہیں بنی ہوئی تھیں ان کے اوپر بھی پہرے دار مقرر کر دیے گئے۔ خریم اور قریش دونوں بھائی جب اپنے یورت میں داخل ہوئے تو پیچھے سے کسی نے خریم کو آواز دیتے ہوئے رکنے کے لیے کہا۔ دونوں بھائی یورت میں داخل ہوتے ہوئے رک گئے۔ جب انہوں نے مڑ کر دیکھا تو حسین تائسی بڑی تیزی سے ان کی طرف آ رہی تھی، قریب آ کر رکی۔ خریم اور قریش دونوں بھائی بڑی پریشانی سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر انتہائی شفقت بھرے انداز میں تائسی کو مخاطب کرتے ہوئے خریم نے پوچھ لیا، تائسی میری بہن خیریت تو ہے؟ تائسی مزید قریب ہوئی، پھر خریم کو مخاطب کر کے کہنے لگی، پہلے تو میں آپ دونوں بھائیوں کو سلافوں کے خلاف فتح مندی پر تہ دل سے مبارکباد دیتی ہوں۔ اس کے بعد ایک پریشانی کی بات بھی ہے۔ دونوں بھائی بڑی فکر مندی سے تائسی کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر خریم نے پوچھ لیا، کیسی فکر مندی میری بہن؟ اور آج تم خلاف معمول اکیلی آئی ہو، بشار تمہارے ساتھ نہیں؟ تائسی کچھ اداس اور افسردہ ہو گئی، کہنے لگی، بشار سے متعلق ہی تو میں کہنے آئی ہوں، پر آپ وعدہ کریں جو کچھ میں آپ سے کہوں گی آپ اس کا ذکر بشار سے نہیں کریں گے۔ جو باتیں میں آپ سے کہنے لگی ہوں اگر بشار کو پتہ چل گیا کہ میں نے آپ کو سے کہی ہیں تو وہ مجھے چھوڑے گی نہیں، اس لیے کہ میں اس سے وعدہ دے چکی ہوں کہ جو کچھ میں کہنے لگی ہوں آپ سے نہیں کہوں گی۔ اس گفتگو نے خریم اور قریش دونوں کو پریشان اور فکر مند کر دیا۔ پھر خریم بن مکروم نے اپنا ہاتھ بڑے پیارے انداز میں تائسی کے سر پر رکھا، کہنے لگا، تائسی تم کہو میری بہن،
جو کچھ بھی تم کہو گی اس سلسلے میں تمہارا نام نہیں آئے گا. کھل کر کہو کیا معاملہ ہے. تائسی رکی، پھر کہنے لگی بھائی بشار گزشتہ 2 دن سے بخار میں تپ رہی ہے. ان دنوں اس سے آپ کی ملاقات ہی نہیں ہوئی. لشکر کوچ ہی میں رہا اور پھر سلافوں کے شہر میں بھی ہولناک جنگ ہوئی جس کی بنا پر آپ کی اس سے ملاقات نہ ہو سکی. اسے سخت بخار ہے. اس کی ماں کا کہنا ہے کہ اسے جب کبھی بھی بخار ہوتا ہے تو اسے چرائتا ابال کر پلائیں تو بخار اتر جاتا ہے، پر وہ چرائتا پیتی نہیں. آپ جانتے ہیں وہ بہت کڑوا ہوتا ہے. جب چھوٹی تھی تو اس کو بخار ہوتا تھا تو اس کی ماں زبردستی اسے پلا دیتی تھی. اب جب کہ بڑی ہو گئی ہے تو پینے سے انکار کر رہی ہے. اس کے بابا ماں دونوں نے اس کی بہت منتیں کی کہ تمہیں تیز بخار ہے، چرائتا پی لو ٹھیک ہو جاؤ گی، لیکن وہ کہتی تھی کوئی بات نہیں، موسمی بخار ہے، آہستہ آہستہ خود ہی اتر جائے گا. بھائی چرائتا ابال کر رکھا ہوا ہے، ٹھنڈا بھی ہو چکا ہے. اسے کوئی چرائتا پینے پر مجبور کر سکتا ہے تو وہ صرف آپ ہیں. اسی بنا پر خالہ سمنائی نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے کہ آپ آئیں اور اسے چرائتا پلائیں. لیکن یہ نہ پتہ چلنے پائے کہ آپ کو بشار کی ماں سمنائی نے بلایا ہے یا میں نے آپ کے پاس آ کر بشار کے بخار کی کیفیت کی اطلاع دی ہے. ایسا کرتے ہیں کہ میں پہلے بشار کی یورت کی طرف چلی جاؤں گی، اس کے پاس جا کر بیٹھ جاؤں گی. تھوڑی دیر بعد آپ دونوں بھائی وہاں آنا. اس پر کچھ سوچتے ہوئے خریم بن مکروم نے تائسی کی بات کاٹ دی اور کہنے لگا اس کے بعد کیا کرنا ہے میں سب نبٹ لوں گا، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں. اور ہاں تائسی میری بہن، اگر بشار کو یہ خبر بھی ہو گئی کہ اس بخار کی اطلاع تم نے دی ہے تو میں تمہیں اس بات کی بھی ضمانت دیتا ہوں کہ وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گی. اگر کہے گی تو میں ذمہ دار ہوں گا. تائسی مسکرا دی اور کہنے لگی اگر آپ اسے منع کر دیں گے تو واقعی وہ مجھے کچھ نہیں کہے گی، اس لیے کہ وہ آپ کو اپنی روح اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتی ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ تو مجھے خبر نہیں. اب میں اس کی یورت کی طرف جاتی ہوں اور آپ دونوں بھائی میرے جانے کے تھوڑی دیر بعد اس کے یورت کا رخ کیجیے گا. اس کے ساتھ ہی تائسی پلٹی اور بشار کی یورت کی طرف چلی گئی. دونوں بھائی تھوڑی دیر تک وہاں کھڑے رہے. دوسری جانب تائسی بشار کی یورت میں جا کر بیٹھ گئی. یورت میں اس وقت بشار، اس کی ماں سمنائی، تائسی اور اس کی ماں منگتائی بیٹھی تھی. کوچمان اور کچھ لوگ شاید لشکر کے انتظامات میں مصروف تھے. ایسے میں خریم اور قریش دونوں بھائی یورت میں داخل ہوئے. یورت کے وسطی حصے میں ایک گدے دار بستر پر بشار لیٹی ہوئی تھی. خریم اور قریش کے آنے پر وہ کچھ پریشان سی لگتی تھی، تاہم وہ اپنا لباس درست کرتے ہوئے اٹھ بیٹھی. یورت میں داخل ہونے کے بعد خریم بن مکروم نے باری باری سب کا جائزہ لیا. پھر بشار کی ماں سمنائی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا آج عجیب بات ہے، میں جب کبھی یورت میں داخل ہوا میں نے بشار کو چاقو چوبند پایا. آج پہلی بار ہے کہ یہ بالکل سستی کی ردا اوڑے اپنے بستر پر پڑی ہوئی ہے. میں اس کو لینے آیا تھا. اس پر مصنوعی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے تائسی کہنے لگی بھائی کیا ہم دونوں سے کوئی کام ہے؟ بشار کی طرف دیکھتے ہوئے خریم کہنے لگا تم دونوں کو کیوں اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں یہ تو اپنی یورت میں ہی جا کر بتاؤں گا. اس پر نحیف سی آواز میں بشار خریم بن مکروم کو مخاطب کر کے کہنے لگی آپ کھڑے کیوں ہیں؟ بیٹھ جائیں. جو کام آپ نے اپنی یورت میں جا کر بتانا ہے وہ یہیں بتا دیں. بشار جب بولی تو خریم بن مکروم نے غور سے اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا بشار کیا بات ہے، تمہاری آواز بدلی ہوئی ہے، تمہارے چہرے پر وہ پہلی رونق اور بشاشت بھی نہیں ہے. آنکھوں میں جو خوبصورت چمک ہوا کرتی تھی وہ آج بھی مانند ہے. اس کے ساتھ ہی وہ آگے بڑھا. کسی قدر بے باکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ بشار کے ساتھ بستر پر بیٹھ گیا. بشار خوفزدہ سی ہو گئی. پھر اچانک ہاتھ آگے بڑھا کر بشار کا ہاتھ خریم نے اپنے ہاتھ میں لیا، اس کے بازو کو پکڑ کر دیکھا، پھر اس کے گال پر ہاتھ لگایا، گردن پر الٹا ہاتھ رکھا. پھر کسی قدر فکر مند لہجے میں اس کی ماں سمنائی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا اماں اسے تو تیز بخار ہے، تبھی اس کی یہ حالت ہو رہی ہے، ورنہ آپ تو جانتی ہیں کہ اس وقت یہ بستر پر لیٹنے والی نہیں. سمنائی مسکرائی اور کہنے لگی بیٹے تم بڑے اچھے وقت پر آئے. اسے گزشتہ 2-4 دن سے بخار ہے اور یہ بخار ایک لمبے عرصے سے بعد ہوا ہے. بچپن میں جب کبھی اسے بخار ہوتا تھا اس کو چرائتا ابال کر دیتی تھی، پیتی تھی تو ٹھیک ہو جاتی تھی. اور اب اس موقع پر سمنائی بات کاٹتے ہوئے خریم بول اٹھا اچھا ماں اپنی یورت کی طرف جاتا ہوں اور اس کے لیے دوا لے کر آتا ہوں. جو ہی خریم بن مکروم اٹھنے لگا بشار نے اس کا لباس کھینچتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا بیٹھے رہیے، یہاں سے جائیے گا نہیں.
اس موقع پر سمنائی نے خریم کو مخاطب کیا، اس کے لیے کیا دوا لے کر آؤ گے بیٹے؟ خریم نے ایک نگاہ بشار پر ڈالی اور پھر کہنے لگی، میرے یورت میں چرائتا پڑا ہوا ہے، ابھی میں لاتا ہوں اور اس کو ابال کر پلاتے ہیں۔ اس پر سمنائی نے ایک گہری نگاہ بشار پر ڈالی، پھر خریم بن مکروم کو کہنے لگی، بیٹے تمہیں زحمت کرنے کی ضرورت نہیں، چرائتا میں نے ابال کر رکھا ہوا ہے، ٹھنڈا بھی ہو چکا ہے، لیکن یہ پیتی ہی نہیں۔ خریم بن مکروم فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور سمنائی سے کہنے لگا، پیتی کیسے نہیں، اس کے باوا بھی پئیں گے۔ پھر سمنائی کے قریب گیا اور اسے کہنے لگا، اماں آپ مجھے ابلا ہوا چرائتا لا دیں، پھر میں دیکھتا ہوں یہ کیسے نہیں پیتی۔ اس موقع پر بشار خاموش تھی اور بے بسی سے کبھی اپنی ماں اور کبھی خریم بن مکروم کی طرف دیکھ لیتی۔ سمنائی نے عجیب سے انداز میں تائسی کی طرف دیکھا، اس پر تائسی اٹھی اور وہ برتن اٹھا کر لے آئی جس میں چرائتے کا ابلا ہوا پانی رکھا ہوا تھا۔ وہ برتن خریم بن مکروم نے لیا، بشار کے بستر پر جہاں سے اٹھا تھا وہیں آ کر بیٹھ گیا، پھر بشار کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، بشار دیکھنا میری عزت کا سوال ہے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ اپنے دل پر پتھر رکھ کر گزرنا، چرائتا پی لو، یوں جانو یہ کام تو میری خوشی کے لیے کر رہی ہو۔ بشار نے رو دینے والے انداز میں انتہائی بے بسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خریم بن مکروم کی طرف دیکھا، پھر پیار بھرے انتہائی دھیمے لہجے میں کہنے لگی، آپ کو یہ الفاظ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، آپ صرف اشارہ کرتے میں سارا چرائتا پی جاتی۔ چرائتا تو کیا، آپ کی خوشی، آپ کی عزت کی خاطر میں زہر کا جام پینے کے لیے بھی تیار ہوں۔ اس کے ساتھ ہی مسکراتے ہوئے بشار نے برتن لیا اور چرائتے کا ابلا ہوا پانی پی گئی۔ پیالہ اس سے لے کر خریم نے ایک طرف رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد بڑے میٹھے سے انداز میں بشار خریم کی طرف دیکھتی رہی، پھر رازدارانہ سے انداز میں کہنے لگی، میں آپ کو آپ کی شاندار فتوحات پر مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ خریم نے غور سے اس کی طرف دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، انسان کو لاف و گزاف سے کام نہیں لینا چاہیے۔ بشار پریشان سی ہو گئی، سوالیہ سے انداز میں خریم کی طرف دیکھا اور پوچھنے لگی، میں نے کون سا لاف و گزاف سے کام لیا ہے؟ شرارت آمیز انداز میں خریم نے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، بشار اب جب کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے منسوب کر دیا گیا ہے تو کیا تم سمجھتی ہو کہ ہم دونوں میں کوئی فرق ہے؟ بشار مسکرا دی، کہنے لگی، نہیں کوئی فرق نہیں، ہم ایک ہیں۔ خریم نے ہونٹوں پر زبان پھیری، پھر کہنے لگا، اگر ہم ایک ہیں تو پھر تم مجھے میری فتح پر مبارکباد کیوں دے رہی ہو؟ یہ میری نہیں تمہاری فتح ہے، گویا تم اپنی فتح پر خود کو مبارکباد دے رہی ہو۔ بخار کے باوجود بشار کھلکھلا کر ہنس دی، پھر کہنے لگی، اچھا اب میں آپ کی بات کا مطلب سمجھی۔ اب آپ ایسا کریں، یہاں بیٹھ کر مجھے گزشتہ 2 جنگوں کے حالات تفصیل کے ساتھ سنائیں، اس طرح میرا دل بھی بہلا رہے گا اور میرے بخار میں کمی بھی آ جائے گی، بلکہ آپ کے یہاں موجود ہونے سے میرا بخار جلد دور ہو جائے گا۔ خریم مان گیا، پھر اس کے بستر پر بیٹھے اسے گزشتہ 2 جنگوں کے حالات سنا رہا تھا۔